subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد کاشف کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کس کے نام پر بخشنا چاہیے؟ میں نے الحمدللہ 2 ختم قرآن کریم کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی قرآن پاک نہیں بخشا۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کس کے نام پر بخشنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو درپیش آتا رہتا ہے کہ اب اسے بخشنا کیسے ہے، قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو بخشنا جو ہے یہ لازمی ہے، اگر کسی کو قرآن کریم کا یہ ثواب نہیں بخشیں گے تو ہمیں بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی ناسمجھی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک حرف پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے، جو کہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اسے اللہ کریم ایک حسنہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ایک حسنہ جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا جس نے صرف الف لام میم کی تلاوت کی تو اسے اللہ کریم 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 30 درجے بلند ہوں گے، اس کی 30 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو لہذا سامعین مکرم، جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یا پھر مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ کسی کو بخشیں گے تو تب آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے تو اس کا ثواب آپ کسی کی روح کو بخشنا چاہتے ہیں تو یہ جائز اور درست عمل ہے، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب اس ایصال ثواب کا طریقہ کار سمجھیں کہ کسی کی روح کو قرآن کریم کیسے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں اور ہیں بھی انتہائی آسان سے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ تو آپ کے اس طرح کی نیت کر لینے سے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و مہربانی سے پورے قرآن کریم کا ثواب اس آپ کے مرحوم کی روح تک پہنچ جائے گا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپیشلی دعا کریں، یعنی کہ قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد دعا کرنا یہ ایک احسان عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور اللہ کریم اپنے بندوں کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یعنی کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر الحمد شریف کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد عرض کریں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تمام کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد عرض کیجئے کہ یا اللہ، بالخصوص میں اس کا ثواب اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا پھر جس بھی دوست یا عزیز و اقارب کو بخشنا ہے اس کا نام لیں کہ یا اللہ، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما،
اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ اس کی تمام قسم کی خطاؤں کو معاف فرما کر اسے اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کریم کا ثواب ایصال کرنے کا۔ آپ اس کا دل میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور پھر دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دعا کریں گے تو یہ بہتر ہے، اور پھر اس میں یہ نہ سمجھیے کہ جب تک آپ قرآن کریم کا ثواب کسی کو بخشیں گے نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس سے خود بھی بچیے اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔